بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خان صاحب نے بھیجا ہے کامنٹ، وہ کہتے ہیں کہ مہدی سوڈانی جو ہے وہ اس کا سلسلہ تو 300 سال تک زندہ رہا، یہ کون سی ایسی بات ہے کہ جھوٹے کو بندہ ترقی نہیں دیتا؟ اس وقت مہدی سوڈانی کا سلسلہ اس وقت کہاں تھا؟ یہ جو 300 سال کی بات کر رہے ہیں، ذرا تاریخ کو ذرا پڑھ کے خود بھی دیکھ لیں۔ جب مولانا حالی یہ کہہ رہے تھے کہ رہا دین باقی نہ اسلام باقی، فقط رہ گیا اسلام کا نام باقی، ان کے بڑے بڑے علماء، علامہ اقبال جو ان کے نزدیک تو وہ تو مسلمان ہیں نا، یا ان کو بھی دار اسلام سے خارج کر دیں گے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، تم وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ مولانا حالی نے ایک پورا مسدس لکھ دی کہ مسلمانوں کا اتنا برا حال ہو گیا ہے کہ ان میں سے کہیں اسلام کا نام و نشان نہیں پایا جاتا۔ تو وہ مہدی سوڈانی کو ماننے والے، انہوں نے کتنے لوگوں کو جا کر یورپ میں مسلمان کیا۔ یہ اس طرح دعویٰ کر کے صرف بات کو خود اس کا اپنا انجام کیا ہوا تھا۔ ہاں جی، خود اس کا اپنا انجام کیا لڑائی میں پہلے تو اس شخص کا سوال ہوگا نا کہ اس کا خود کیا انجام ہوا تھا۔ تھوڑا سا مطالعہ کر لیں، بات یہ نہیں ہے کہ 300 سال تک اس کا سلسلہ ہے، وہ تو خود بہت بری طرح اپنے مشن میں ناکام ہوا اور بڑی بری طرح انگریزوں کے ہاتھوں مقابلے میں وہ مارا بھی گیا۔ قمر صاحب، فضل صاحب، جزاک اللہ۔ تو اب میں اس سوال کی طرف آتا ہوں۔ ہمارے عارف صاحب نے بنگلہ دیش سے سوال کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اہل فارس سے ہونے کے کیا دلائل ہیں؟ ہمارے پاس چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، اس لیے میں مختصر سا اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ یہ ایک علیحدہ تفصیلی بات ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پر بڑا لکھا ہے، ہمارے جماعت کی لٹریچر میں بھی موجود ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں کہ کیا آپ اہل فارس میں تھے یا نہیں تھے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود لکھا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ آپ اہل فارس میں سے ہیں، آپ کا خاندان۔ باقی اس کے اوپر تحقیقات بھی ہوئیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے متعدد بار یہ بات لکھی ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ میرا جو خاندان ہے یہ اہل فارس میں سے ہے۔ اس کی آگے تحقیقات کریں، کتابوں میں جائیں آپ کے خاندان کے بارے میں، تو تاریخی کتب سے یہ بات بڑی آسانی سے ثابت کی جا سکتی ہے کہ آپ کا خاندان کہاں سے آیا اور کس طرح آپ اہل فارس میں سے تھے۔ اور پھر اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہ لو کان الایمان معلقا بثریا لنالہ رجل اور رجال من ہؤلاء، کہ وہ زمانہ جب زمین سے ایمان اٹھ کر ثریا پر چلا جائے گا تو ان اہل فارس میں سے ایک شخص یا کچھ لوگ ہوں گے جو دوبارہ دین کو آسمان سے لا کر زمین پر قائم کریں گے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی یہ عملی گواہی ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ایک تو رجل فارس کے طور پہ کھڑا کیا کہ جب ساری دنیا میں یہ تھا کہ اب اسلام مٹنے والا ہے، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، فقط رہ گیا اسلام کا نام باقی۔ اس زمانے سے مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خاندان، آپ کے مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے صاحبزادے بھی تھے، دوسرے خلیفہ بھی تھے، اس کے بعد پھر آپ کے ہی خاندان میں سے خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ، پھر خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ، موجودہ ہمارے امام، یہ سارے اہل فارس کے وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے آپ دیکھیں کہ دنیا میں اسلام کی کتنی خدمت ہو رہی ہے، کتنے مشن ہاؤسز ساری دنیا میں ان کے ذریعے قائم ہوئے، کتنی مساجد جگہ جگہ دنیا میں بنی۔ یورپ کے میں سب سے پہلی جو مسجد ہے وہ خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے مسجد فضل کا قیام ہوا۔ اسی طرح اور پھر اب تو سینکڑوں کی تعداد میں مساجد ساری دنیا میں بن رہی ہیں اور قرآن کریم شائع ہو رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عملی گواہی یہ بتا رہی ہے کہ وہ رجل فارس یا رجال فارس جو ہیں وہ دراصل یہی خاندان ہے جس کے ذریعے دوبارہ آسمان سے ایمان دنیا پر قائم ہو رہا ہے۔ فضل صاحب، خان صاحب جو ہیں، پتہ نہیں ان کو کبھی ان سے کوئی پوچھنے کا موقع نہیں ملا کہ آپ کے اپنے کیا اعتقادات ہیں اور ان کا آخر کسی نہ کسی مسلمان فرقے کے ساتھ تو ان کا تعلق ہوگا نا۔ جس بھی فرقے کے ساتھ ان کا اپنا تعلق ہے، ایک تو اس کا نام بتا دیں اور یہ بتا دیں کہ وہ فرقہ پاکستان میں اسلام کی کیا خدمت کر رہا ہے
اور ان کے اعتقادات کیا ہیں، ان کا خدا کے بارے میں کیا اعتقاد ہے، فرشتوں کے بارے میں کیا اعتقاد ہے۔ آدھے تو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہی نہیں مانتے، اور پھر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بڑے بڑے معجزات، سید عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے کتنے مردے زندہ کر دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا کوئی بھی کہ ایک بھی مردہ انہوں نے گویا زندہ نہیں کیا۔ تو یہ جو کنٹراڈکشن ہے، ذرا پتہ چلے ان کے اپنے کس مذہب کے ساتھ تعلق ہے۔ جو ہے وہ روحیں لے کے جا رہا تھا، آپ نے وہ کھینچ کے تھیلی کھول دی۔ وہ گویا اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل پر ان کے جو یہ چھوٹے چھوٹے جن پیروں کو جو مانتے ہیں ان کے بڑے بڑے معجزات دکھاتے ہیں۔ پاکستان میں اب میں نام نہیں لینا چاہتا بعض لوگوں کے، ان لوگوں نے اتنے بڑے بڑے اپنے معجزات بنا کر دکانیں بنائی ہوئی ہیں، عرس مناتے ہیں۔ یہ خان صاحب بھی بتا دیں کہ ان کا کس فرقے کے ساتھ تعلق ہے، اس فرقے نے کتنے عیسائیوں کو مسلمان کیا، افریقہ میں کتنی مساجد بنائیں، یورپ میں کتنی مساجد بنائیں، امریکہ میں کتنی مساجد بنائیں، اور ان کے ذریعے کتنے غیر مسلم جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے، کتنے تراجم قرآن انہوں نے کیے، کتنے ان کے لوگوں نے اسلام کی خاطر زندگیاں وقف کیں۔ اور پھر ایک بات، آخری بات یہ کہ کوئی ایسی ان کی ایسی پروگریس جس میں ان کو ترقی ملی ہو، پاکستان یا اور بعض ملکوں میں جہاں پر مسلمان ذرا ایک قدم بڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مار پڑتی ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ ان کے برے حال ہو جاتے ہیں۔